وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہماری یہ مجلسوں میں گویا آخری مجلس ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے ساتھیوں نے کام کے تعلق سے اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی ترتیب، طریقہ کار، اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی طریقے سے یہ سارے مذاکرے اللہ نے کرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہ مذاکرے بہت فائدے کی چیز ہیں اگر اس کو ہم عمل میں لے آئیں۔ بشارت ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے، اس لیے کہ یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا یہ ایمان یقین والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ سب ایمان یقین والے ہیں، تو جیسے اللہ نے بشارت دی ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا، تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلی زندگی جو ہے جتنی اللہ نے جس کو دی ہے وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں والی بنائیں گے۔ پتہ نہیں کتنی باقی ہے، زندگی کا ہر زمانہ آخری کہا جا سکتا ہے، اس لیے دعا مانگی ہے اللہم اجعل خیر عمر آخرہ خیر عمل خواتمہ، کہ اللہ میری آخری عمر بہتر سے بہتر ہو جاوے، میرا آخری عمل بہتر سے بہتر ہو جاوے۔ تو ان دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اس لیے کہ رخ آخرت ہی کی طرف ہے، دوسری طرف نہیں ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، یوں کہا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، دوسری طرف جا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی جو راہ بتائی ہے اس راہ پر اپنے آپ کو چلائیں، اس کے پابند کریں، اس کی نیت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں میں سے اٹھو گے۔ یہ ایک بات بہت اہم بات ہے، کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون، کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں میں سے اٹھو گے۔ آخرت جو ہے تمام پوشیدہ باتوں کو کھولنے والی ہے، تمام چھپی باتیں کھلنے والی ہے۔ یوم تبلی السرائر، تمام پوشیدہ بات کھلے گی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ صحیح رکھے، یہ پہلی بات ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ صحیح رکھے،
کہ اللہ نے زندگی جو دی ہے، وہ زندگی کے جو اسباب دیے ہیں وہ بطور امانت کے دیے ہیں، عمل کرنے کے لیے دیے ہیں، حقوق ادا کرنے کے لیے دیے ہیں. یہ باتیں سنیں آپ نے. اس لیے اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہر آدمی صحیح بناوے تو انشاءاللہ باقی سارے معاملے صحیح ہوتے چلے جائیں گے. ہاں یہ ایک بنیادی بات فرمائی، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح رکھیں گے ایمان سے، اطاعت سے، ہاں اور بھول چوک ہو جاوے، گناہ ہو جاوے تو توبہ استغفار سے ہاں معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح رکھیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ صحیح کر دیں گے. یہ بشارت ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہوا تو سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. اللہ حالات کو صحیح کریں گے، انجام کو صحیح کریں گے. اس لیے یہ پہلی دعوت ہے کہ اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جاوے، اور وہ ایمان و اطاعت کے راستے سے ہے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے، اور جان مال اور اسباب دیے ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے. اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلی زندگی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم والی ہوگی، اور جو ہو چکا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی کرتے ہیں. معافی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. گناہ ہو جائے گا بندے سے، بندہ ہے اس سے قصور ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہ سے وہ نہیں گرتا، بلکہ جب گناہ کے بعد معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کریں گے اور محبت کریں گے اس سے. ہاں اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے اور محبت کریں گے. ایسا کہیں نہیں ہوتا. ان اللہ یحب التوابین سے محبت کرتے ہیں. توبہ کرنے والا تو گنہگاری ہوتا ہے، لیکن جب توبہ کرے گا تو بس آئندہ اپنے آپ کو بچاؤں گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، اس پر اپنے رحمتیں نازل کریں گے، اس پر اپنا راستہ کھولیں گے. ہاں محبت کی وجہ سے اطاعت ملے گی، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے تو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہی ہوتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کی راہیں کھولے گی. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا ایک کام دیا ہے. ہمارا ساری دنیا سے اس دعوت کی وجہ سے سابقہ اور معاملہ پڑتا ہے. ساری دنیا میں جاتے ہیں، دنیا والے ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ. تو اپنی زندگی گزارنے میں ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، یہ حکم ہے. مولانا اجلاس صاحب تو یہاں تک فرماتے تھے کہ ہماری دعوت تو خوبیوں کا لین دین ہے، یعنی ہم اپنی دعوت میں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے. شیطان دوسروں کی خرابیاں دیکھتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے. ہاں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں خرابی ہے. جی ہاں علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے کام کے لیے پسند کیا ہے، اور شیطان کو آدم علیہ السلام پسند نہیں آئے اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. آپ نے کس کو پسند کیا؟ جی ہاں انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور اللہ نے آدم کو پسند کیا. ہاں تو یہ اس کی بات ہے کہ دوسروں کی خرابیاں دیکھنا، دوسروں کی برائیاں دیکھنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھو. مولانا اجلاس صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت عین ہے، اس علاقے والے کی یہ خوبیاں ہیں، اس علاقے والے کی یہ خوبیاں ہیں. میوات والوں سے فرماتے تھے میوات والوں تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. میوات سے کام شروع ہوا تھا کہ میوات والوں تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. کہ وہ کیا؟ کہ ایک سادگی اور ایک جفا کشی. ایک سادگی اور ایک
جفا کشی کا مطلب ہے کہ محنت کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے، بھوک پیاس برداشت کرنے والے، پیادہ چلنے والے، پیدل چلنے والے. جی ہاں 4 مہینے پیدل چلتے تھے. جی ہاں. تو کہا تمہارے اندر یہ خوبی ہے کہ تمہارے مزاج میں سادگی ہے اور جفا کشی، یعنی تم محنت مشقت برداشت کرنے والے ہو. کیونکہ محنت مشقت برداشت کرنے سے آدمی بہت ترقی کرتا ہے. جی ہاں. عیش آرام پسند کرنے والوں کی ترقی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. جی ہاں. وہ محنت مشقت کرنے والے ترقی کرتے ہیں. کہا کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. تو اس لیے ہماری تبلیغ میں یہ خوبیوں کا لین دین ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو. ہر ایک میں اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو بیکار پیدا کیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. اس لیے جماعت بنتی ہے، جماعت بن کر کام کرتے ہیں. اکیلا کوئی کام نہیں کرے گا. جماعت بنو. اس جماعت کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب مختلف قسم کی ضرورتیں پڑتی ہیں تو مختصر کی ضرورتیں، مختلف صلاحیتیں پوری کرے گی. اس لیے تبلیغ میں خوبیاں دیکھی جاتی ہے، صلاحیتیں دیکھی جاتی ہے، اور صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے. صلاحیتوں سے کام لیا جاتا ہے تاکہ وہ صلاحیتیں برباد نہ ہو. جی ہاں. اس لیے کہا کہ اپنے کام میں حسن ظن پیدا کرو، ایک دوسرے سے اچھا گمان. اور یہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا ماحول بن گیا تو اللہ کی طرف سے خیر کے دہانے یعنی خیر کے دروازے کھل جائیں گے. کیونکہ ہر ایک میں خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں. اس لیے دعوت اور تبلیغ میں یہ ہے کہ حسن ظن کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، نیت اچھی، عمل اچھے، گمان اچھے، اخلاق اچھے، اسلوب اور ڈھنگ اچھے، یہ دعوت کے محاسن اور یہ دعوت کی خوبیاں ہیں. کہ دعوت اسی انداز سے دی جائے گی، اور دعوت میں اسی انداز سے ہم چلیں گے کہ نیتیں بھی اچھی ہوگی، عمل بھی اچھے ہوں گے، اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اسلوب بھی اچھے ہوں گے، گمان بھی اچھے ہوں گے. آپس میں بھی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھ کر اچھا گمان کرے، اچھی امید کرے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ میرا اللہ مدد کرنے والا ہے، میرا اللہ کام بنانے والا ہے، میرا اللہ حفاظت کرنے والا ہے. میں اللہ کا کام کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا، میری حفاظت کرے گا. کہ اللہ سے بھی اچھا گمان رکھو اور آپس میں بھی اچھے گمان میں رہو اور ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو. ہاں. اور دین کے کام کو، کہ دین کے کام کو امانت داری سے کرو، قربانیوں کے ساتھ کرو، اور استقامت اور پابندی کے ساتھ کرو. یہ ہمارے لیے ہدایتیں ہیں بڑوں کی. استقامت اور پابندی کے ساتھ کریں. ہاں. کمی ہو جائے گی، کبھی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. انفرادی عملوں کی بھی پابندی کرنی ہے اور اجتماعی عملوں کی بھی پابندی کرنی ہے. ہاں دونوں. کیوں کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. My beloved and respected brothers, this gathering of ours can be considered to be the last and the final majlis or gathering which is going to take place. Prior to this, we have heard with regards to the work many beneficial advices with regards to its importance, with regards to the manner which the work has to be carried out, with regards to the procedure of the effort, with regards to the qualities that we have to imbibe within ourselves. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all these advices that were given, and may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to implement and practice upon this. Giving of such advices, these muzakarat, these reminders, these discussions that occur, they are full of benefit. Allah Ta'ala says in the Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
Allah Ta'ala says, remind one another. Why? Because these reminders are beneficial for people of Iman. And Alhamdulillah, this gathering is a gathering of mu'mineen. This gathering is a gathering of the people of Iman. So Allah subhanahu wa ta'ala has given us this basharat and this glad tiding that by listening to such advices and implementing them, they will be a source of great benefit, and they will bring about what we call an increase in our effort, an increase in our qualities. Every one of us should make this intention that we will make our lives a life wherein we will bring it in conformance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. How much of this life is left, my respected brothers, we don't know. In fact, every stage of our life can be considered to be the final stage. And we learn in the du'as that were taught to us by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ja'al khayra umri akhirahu. That, oh Allah, make the best section of my life the last section of my life. The object of these du'as is for us all the time to be conscious of our death, to be conscious of the akhirat. Because every one of us, this is the direction that we are heading in. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Allah Ta'ala says every one of you has to return back to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other ending, no other direction. All of us are going back to Allah subhanahu wa ta'ala. So what is imperative? That we follow that way of life that Allah subhanahu wa ta'ala wants. Umar radiyallahu ta'ala used to give this advice that كَمَا تَحْيُونَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ. As you will live, your death will occur. And as your death occurs, you will be resurrected on that condition. So this is very, very pertinent and important advice that was given by Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. That as we will live, Allah will resurrect us. That day is coming, يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ. That all the secrets will be opened up. The pages will be opened up in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So the objective, my respected brothers, is before that to correct our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. This life, this wealth, these abilities which Allah subhanahu wa ta'ala has given us are an amanat, a trust, and they are for the discharging of huquq and rights and commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Correct our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, bring our life on deen, and then Allah subhanahu wa ta'ala will correct everything else for us. This is what we call a foundational principle. Man aslaha ma baynahu wa bayna Allah, aslaha Allahu ma baynahu wa bayna khalqi. He who will correct his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will correct his relationship with the entire creation. So far as one's iman, so far as one's personal self, so far as one's spiritual development, to correct one's relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, bring it on in adherence with Allah subhanahu wa ta'ala's commands. And then obviously mistakes will occur. There will be shortcomings, sins will occur. But at that time to make tawbah, to turn in repentance to Allah subhanahu wa ta'ala, because this is Allah's glad tidings. That Allah subhanahu wa ta'ala loves when a person turns in repentance towards Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah will correct his conditions. Allah Ta'ala will correct his ending. His relationship with Allah subhanahu wa ta'ala will be corrected by coming onto the road of Iman, coming onto the road of Allah subhanahu wa ta'ala's obedience. And my respected brothers, the objective, prepare yourself for the life of the hereafter. Whatever lies ahead, every one of us make this intention that inshallah we are going to bring our lives on deen. And what has passed, turn in repentance to Allah subhanahu wa ta'ala for our shortcomings. Because Allah subhanahu wa ta'ala loves to forgive. Allah ta'ala loves those who will turn in repentance towards Him. This is glad tidings that is given to us. Inna Allah yuhibbu tawabin. Verily Allah loves those who repent. Who is going to repent? A sinner, obviously. So Allah ta'ala loves those sinners who don't just stop at the sin, but after committing that sin and realizing, turns in repentance, turns with regret
towards Allah subhanahu wa ta'ala, this causes Allah to love such a person, and Allah ta'ala sends down His mercy upon such a person, and Allah opens the road to His obedience upon such a person. What does it mean that Allah opens the road of obedience? Allah ta'ala, what is the road to Allah's love and mercy? Is obedience. So Allah ta'ala will inspire a person who turns in repentance to obey Allah subhanahu wa ta'ala. For this, my respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this work of da'wat, and what is very, very important in this work of da'wat is to have good guman, good opinions about one another. This work of da'wat, Mawlana Ilyas Sahib rahmatullah alayhi used to say, it is an exchange of good qualities. See the good in others. Shaitan will show you the faults, deficiencies, shortcomings, defects in others. This is Shaitan's system. Allah subhanahu wa ta'ala preferred and chose Adam alayhi salam for his work. What was Shaitan's reaction to this? I am not happy with your preference. Ana khairum min, I am better than him. So Shaitan objected. So to see the faults or deficiencies of others and to prefer oneself, this is the way of Shaitan. Mawlana Ilyas Sahib rahmatullah alayhi used to say that our work is an exchange of good qualities. See the good in others. He would tell about the people, he would say to the people of Mewat, Allah Ta'ala used them in the initial stages of this work. He would say to them, to encourage them, that there are two good qualities Allah Ta'ala has kept in you. One is your simplicity. And the second quality Mawlana Ilyas Sahib referred to is what we call Jafakashi. Jafakashi literally translated is your ruggedness. What it actually means is that you are a people that are able to withstand great challenges, hunger, hardship and difficulty. And anyone that is able to withstand that, it is always a basis of progress. Allah Ta'ala will raise and elevate such people. The people who like ease and comfort, this will become an obstacle. Why? Because they will always be dependent upon others. So this work, my respected brothers, is an exchange of good qualities, because Allah has kept good in every person. It's not that Allah Ta'ala has completely deprived someone. So when we do our work, do it collectively, do it as a jamaat. Why? Because different people will have different abilities. By coming together as a jamaat, work is taken from all of them. All their various capabilities are appreciated, and by utilizing their various capabilities in a collective manner, those capabilities are protected and in fact increase. So our work is not individual. Our work is collective, and on the basis of having good opinions about one another. This is what will open the door to khair. This is what will open the door to goodness. When there is husn zan, good opinion, good actions, good intentions, good character, doing the work in a correct manner, correct usloob and manner, and this is how the beauty and the benefit of the work becomes apparent. It reveals itself when there is good quality, good opinion of one another, and very, very important is husn zan with Allah. Have good opinion about Allah subhanahu wa ta'ala, that if I will do the work of Allah, Allah will help me, Allah will protect me, Allah ta'ala will elevate me, Allah ta'ala's mercy will be directed towards me. My respected brothers, this work, we have to do it as an amanat, a trust. We have to do it with sacrifice. We have to do it with istiqamat and perseverance. We have to be paband and regular upon our amal. And whatever shortcomings there are, we turn in repentance, make istighfar, ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, and persevere on both our infiradi, individual amal, and our ijtimai, collective amal. तो करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी काम यह है कि अल्लाह से मांगना है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। ये हुक्म दिया, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। ये कितना बड़ा शरफ है कि मांगने के लिए हुक्म भी दिया और कबूल करने के लिए वादा भी किया। तो अब क्या बाकी रहा कि तुम मांगो, मैं कबूल करूंगा। इसलिए दुआ के दो पहलू है। दुआ हमारी हाजत भी है और खुदा की इबादत भी है। हाँ, दुआ हमारी हाजत भी है
اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے، کیونکہ دعا غیر خدا سے نہیں مانگ سکتے، اللہ سے ہی مانگیں گے، یہ اس کا حق ہے کہ دعا مجھ سے مانگو. دوسرے سے دعا مانگنا شرک ہے، کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ سے دعا مانگیں گے اور وہ قبول کریں گے. تو دعا مانگنے کا حکم ملا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور دعا کی اللہ کے دربار میں بڑی اہمیت ہے. جو دعائیں جاتی ہیں اوپر، ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے. حدیثوں میں کہ دعا سے بڑھ کر بندے کے کسی عمل کا اکرام نہیں ہے اوپر. کہ دعائیں آ رہی ہے، بندوں کی درخواست اور عرضیاں آ رہی ہے، اسے محفوظ بھی کیا جاتا ہے اور مقبول بھی کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ردی میں نہیں ڈالتے، جیسے کوئی کاغذ ہے نہیں کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کرتے. دعائیں محفوظ بھی رہتی ہیں، دعائیں مقبول بھی ہوتی ہیں. لیکن چونکہ دعائوں کے بارے میں ہم اہمیت نہیں سمجھتے، دعا بڑی اہم چیز ہے، مومن کا ہتھیار ہے. مومن کو مدد لینے کے لیے اور مشکلات کو دفع کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار دیا ہے. دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، دعائیں محفوظ کی جاتی ہے. دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. کبھی قبول کر کے جلدی دے دیتے ہیں اس کا نتیجہ، کبھی دیر سے دیتے ہیں، اور کبھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ تین صورتیں ہوتی ہیں. محفوظ رکھیں گے تو پھر جب بندہ قیامت میں حاضر ہوگا تو اسے کہیں گے تم نے یہ دعا مانگی تھی کہ ہاں، کہ ہم نے فلاں دعا پر فلاں دیا تھا، فلاں دعا فلاں، اس دعا پر نہیں دیا، اس دعا کا یہ بدلہ لو. تو وہ خوش ہو کر یہ تمنا کرے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں ملتا. ایسا بدلہ دیں گے. اس لیے دعا اللہ کی قبولیت کی امید اور تمناؤں کے ساتھ مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. چونکہ ہمارے دل بگڑ گئے ہیں، اس لیے دعا میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا. اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو عمل کا، ذکر کا، دعاؤں کا، توبہ استغفار کا پابند کریں اور اللہ سے مانگا کریں. پھر دروازے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے دروازے کھلتے ہیں جس کے لیے، اس کے لیے قبولیت کے اور عطا کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے دعا ہر حال میں مانگنی ہے، مانگتے رہنا چاہیے. اجتماعی دعائیں جو ہم کرتے ہیں یہ انفرادی دعاؤں کی تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اجتماع میں آئے، دعا میں شریک ہوئے. اب اجتماع روز روز تو ہوگا نہیں، اجتماع روز روز تو ہوگا نہیں، لیکن جو باتیں اجتماع میں ملی ہے جس طرح اس پر عمل کرنا ہے. جس طرح اجتماع میں اجتماعی دعائی ہے، اپنی انفرادی حالات کے لیے، انفرادی ضرورتوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، امت کے لیے انفرادی طور پر دعا مانگا کریں. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. پچھلی رات کو دعا قبول ہوتی ہے. فجر سے پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت والا ہے، کوئی پریشانی والا ہے، کوئی روزی چاہنے والا، میں اس کی دعا اور اس کی مراد پوری کروں. اس وقت اٹھ جائیں پچھلی رات کو اور اللہ سے مانگیں. ہاں، یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیں اور مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ اجتماعی دعا جو ہے وہ انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہے کہ اسی ذریعے سے اپنے آپ کو دعا والا بنائیں. دعوت اور دعا یہ نبیوں کا خاص شغل ہے کہ وہ دعوت کی محنت کرتے ہیں اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اترواتے ہیں، کام بنواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہمیں یہی چیزیں ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس لیے دعائیں مانگنی ہے. اور دعا مانگنے سے پہلے صحیح اس کا طریقہ کہ اللہ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، مومنوں کے لیے اور اپنے لیے استغفار کریں، پھر اپنی مراد مانگیں. یہ طریقہ ہے. The last thing, my respected brothers, is that we have to ask from Allah subhanahu wa ta'ala. Beg and beseech Allah subhanahu wa ta'ala. Make dua. Allah ta'ala has given us great glad tidings, great honor. Where Allah subhanahu wa ta'ala says, Udu'uni astajib lakum. On the one hand, Allah has commanded us, ask from me. And then on the other hand, Allah ta'ala has promised us that if you will do that, I will definitely accept whatever you ask.
So very, very important, my respected brothers. This is a great honor. This is great acceptance from Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah ta'ala has ordered us to ask, and Allah has promised that Allah ta'ala will accept our du'as. In dua, there are two angles that we have to keep in front of us. One is dua, supplication is there because we are in need. We have a need to fulfill. We are asking Allah ta'ala. The other angle we have to consider is that dua is the ibadat and worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because dua is not asked from anyone besides Allah. If you ask dua from anyone else besides Allah, that is shirk. So dua is only for Allah. So dua is a form of ibadat. It is a form of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And dua is very, very important in the sense that there is nothing that is more honored in the court of Allah subhanahu wa ta'ala than dua. When the dua rises up, it's the meaning of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that the acceptance of that dua is, when it reaches the heavens, is that it is honored. Its ikram is made, this dua. And Allah Ta'ala protects the dua. Allah Ta'ala accepts the dua. Dua is mahfuz, it is maqbool also. Not like some piece of paper thrown away or ignored. But dua is protected. Dua is accepted. In fact, dua is a weapon which Allah subhanahu wa ta'ala has given us to draw the help of Allah subhanahu wa ta'ala, to remove our difficulties, to alleviate our hardships. Dua is never ever rejected. Sometimes Allah ta'ala immediately accepts your dua. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala accepts the dua after a while. Sometimes the third way the dua is accepted is that Allah subhanahu wa ta'ala protects that dua. And on the day of judgment, it will be said to you, this dua you made, we gave you this. That dua after a while. Now all these duas, we didn't give you in the dunya. Now in exchange for that, this is what we are giving you now. And when a person sees what Allah has kept back for him, he will wish that in this world, none of his duas got accepted. So my respected brothers, very, very important is to keep asking. Keep begging from Allah subhanahu wa ta'ala. Today, unfortunately, our hearts, that light is not there. This is why we don't have that enjoyment in Allah's zikr. We haven't got that enjoyment in making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. We don't get that spiritual satisfaction. The cure for this is that we have to keep asking. Keep remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And have this conviction, my respected brothers. Allah ta'ala daily is accepting our du'as. So daily present our needs in front of Allah subhanahu wa ta'ala. One is collective dua, like takes place in the ijtima. This is not all the time. The object of collective dua is to teach us how individually we are supposed to be making dua. So what we learn in the ijtima, which takes place now and then, implement it on a daily basis. Du'as, there are times for the acceptance of dua after every fard salah. Likewise in the last section of the night, Allah Ta'ala calls out, is there anyone that has some need? Is there anyone that has any worry or difficulty? Is there anyone that has some need of sustenance? Is there anyone to call out? Allah is calling out. So very, very important, my respected brothers, make yourself a person of dua. Anbiya alayhimus salatu wassalam, this was their specific work and involvement, da'wat and dua. Da'wat and dua, this is what we receive from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And the way in which dua is made, first we praise Allah subhanahu wa ta'ala. Then we send salawat upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Then we ask for the forgiveness and guidance of the general masses and the ummah. And then our individual needs be presented in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Mago dua, Durud Sharif pado. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال اللهم القلوب لك مهدية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مسرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ربنا إنا نسألك رضاك وجنة اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم انصر
من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفق كل خير واجعلنا منهم ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ہماری مغفرت فرما پوری امت کے مولا پوری مغفرت فرما ہم پوری کے پوری امت تیرے پاک دربار میں گنہگار ہیں اپنے گناہوں کے اقرار و اعتراف کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے جو موجود امت ہے ان کی بھی مغفرت فرما اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ جو موجود ہیں انہیں صحیح راستے پر زندگی لگانے کی توفیق عطا فرما دے ان کی اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے ہر جگہ حفاظت فرما لے امن بھی نصیب فرما دے ایمان نصیب فرما دے اطاعت بھی نصیب فرما دے اچانک کی خیریں عطا فرما دے اور اچانک کی شروں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم کو اچانک کی خیر عطا فرما اور اچانک کے شرور سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں وہ راستے پر چلا دے جس راستے پر تو نے انعام فرمایا ہے نبیوں کا صدیقوں کا شہیدوں کا صالحین کا ان راستے پر ہماری زندگیوں کو لگوا دے جتنی زندگی باقی ہے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اپنی اطاعت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما موت اور مابعد موت میں ہماری برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ جن دوستوں نے محنتیں کی ہے جنہوں نے خدمتیں کی ہے اس اجتماع میں ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کو اجر عظیم عطا فرما اور جنہوں نے خدمتیں کی ہیں اور یا اللہ مدینے کی ہے ان تمام خدمت والوں کو مدد کرنے والوں کو شرکت کرنے والوں کو سننے والے کو کرنے والوں کو اے اللہ سب کو اپنی مرضیات پر چلا دے اور سب کو اپنی مرضیات پر چلا دے دین دنیا اور آخرت کی خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اے اللہ ہمیں جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان حال ہوں انہیں پریشانی کو دور فرما جو محتاج ہوں ان کی مدد فرما جو جس قسم کی پریشانیوں میں ہو یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور جو ہمارے ساتھی جا چکے ہیں دنیا سے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی قربانیوں کو قبول فرما ان کی محنتوں کا انہیں اجر عظیم عطا فرما ان کے پسماندوں کو صبر و ثبات عطا فرما اے اللہ ان کے پسماندوں کو بہترین بدل عطا فرما اور ان کے پسماندوں کو اپنے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جن دوستوں بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے کہا ہے یا دعاؤں کے لکھا ہے یا دعاؤں کے متوقع ہے کہنے پائے ہیں اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دنیا اور آخرت کی خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما ہمیں وہ خیر عطا فرما جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں جانوں میں مالوں میں اولادوں میں سب چیزوں میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر جتنی مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور جن جن شرور سے بنا چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں Thanks for watching. Like, share and subscribe کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں.